آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جس کا آئیڈیا بہت سادہ لیکن بہت طاقتور ہے۔ رکاوٹ ہی راستہ ہے۔ جی یہ ریون ہالیڈے کی مشہور کتاب ہے، دی آبسٹیکل از دا وے، اور اس کا مول پیغام یہ ہے کہ زندگی کی مشکلات کو کامیابی میں کیسے بدلا جائے۔ بالکل۔ جب ہمارے سامنے کوئی بڑی رکاوٹ آتی ہے، جیسے نوکری چلی جائے، کوئی کاروبار ناکام ہو جائے یا کوئی ذاتی بحران آ جائے، تو ہمارا پہلا رد عمل اکثر گھبراہٹ یا مایوسی ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر وہ رکاوٹ ہی وہی آگے بڑھنے کا راستہ ہو؟ آج ہم اسی قدیم لیکن انقلابی نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور اس کتاب کی بنیاد کوئی نئی نہیں، یہ 2000 سال پرانے سٹوئک فلسفی پر ہے۔ اچھا۔ اس کا سارا فلسفہ رومی شہنشاہ مارکس اوریلیس کے ایک جملے میں سمایا ہوا ہے۔ عمل میں جو رکاوٹ ہے وہ عمل کو آگے بڑھاتی ہے، جو چیز راستے میں کھڑی ہوتی ہے وہی راستہ بن جاتی ہے۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا؟ جی لگتا ہے، لیکن آج ہم اسی خیال کو کھولیں گے۔ ہماری گفتگو کتاب کی طرح 3 حصوں میں ہوگی۔ پہلا، ادراک، یعنی چیزوں کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ۔ پرسیپشن۔ جی، پرسیپشن۔ دوسرا، عمل، یعنی صحیح قدم اٹھانا۔ اور تیسرا، قوت ارادی، یعنی برداشت کرنے کی ہماری اندرونی طاقت۔ چلے پھر پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، ادراک۔ کتاب میں جان ڈی راک فلر کی ایک زبردست مثال ہے۔ 1857 میں امریکہ میں ایک شدید معاشی بحران آیا۔ جی، پینک آف 1857۔ ہر طرف کاروبار تباہ ہو رہے تھے، لوگ کنگال ہو رہے تھے، لیکن راک فلر جو اس وقت نوجوان تھے، وہ گھبرانے کے بجائے اسے ایک موقع کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بعد میں کہا بھی کہ وہ ہر آفت میں ایک موقع دیکھنے کے عادی تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہر کوئی ڈر رہا ہو تو کوئی اتنا پرسکون کیسے رہ سکتا ہے؟ یہی تو ادراک کا پہلا اور سب سے اہم اصول ہے۔ یہ صرف پازیٹیو سوچنا نہیں ہے، بلکہ معروضی طور پر دیکھنا ہے۔ اچھا۔ اسٹوئک فلسفہ کہتا ہے کہ واقعات بذات خود اچھے یا برے نہیں ہوتے، وہ بس ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا رد عمل ہے، ہماری رائے ہے جو انہیں رنگ دیتی ہے۔ راک فیلر نے افراتفری میں خوف نہیں دیکھا، بلکہ سیکھنے کا موقع دیکھا کہ دوسرے لوگ کیا غلطیاں کر رہے ہیں۔ بالکل، انہوں نے یہ دیکھا۔ مارکس اوریلس نے اسی خیال کو یوں بیان کیا: یہ انتخاب کرو کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا اور تمہیں نقصان کا احساس نہیں ہوگا، نقصان کا احساس نہ کرو اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا۔ طاقت ہمارے انتخاب میں ہے۔ لیکن کیا یہ کہنا آسان نہیں ہے؟ اگر کسی کے ساتھ واقعی کچھ برا ہو جائے تو یہ سوچنا کہ مجھے نقصان نہیں پہنچا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ تو حقیقت سے منہ موڑنے جیسا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یہ حقیقت سے منہ موڑنا نہیں، بلکہ اس پر قابو پانا ہے جو آپ کے اختیار میں ہے۔ اس کی ایک انتہائی طاقتور مثال ہے باکسر روبن ہرکین کارٹر کی۔ ہاں۔ انہیں ایک ایسے قتل کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ ان کی پوری زندگی، ان کا کیریئر، سب کچھ چھین لیا گیا۔ وہ جسمانی طور پر قید تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ذہنی طور پر آزاد رہیں گے۔ صحیح۔ انہوں نے کہا کہ جیلر میرے جسم کو قید کر سکتے ہیں لیکن میرے ذہن کو نہیں۔ انہوں نے ان چیزوں پر توجہ دی جو ان کے اختیار میں تھیں، ان کا رویہ، ان کے عقائد، ان کے خیالات۔ جیل میں پڑھائی کی، قانون سیکھا اور آخرکار اپنی بے گناہی ثابت کی۔ واہ، یعنی اصل واقعہ جیل جانا وہ غیر جانبدار تھا، لیکن اس کے جواب میں جو کہانی انہوں نے خود کو سنائی کہ میں قیدی نہیں، ایک لڑنے والا ہوں، اس نے سب کچھ بدل دیا۔ بالکل، یہ ایک ذہنی مشق ہے۔ ایک غلطی کو ناکامی سمجھا جا سکتا ہے یا پھر سیکھنے کا ایک موقع۔ یا ایک مشکل باس کو مصیبت سمجھا جا سکتا ہے، یا پھر صبر سیکھنے کی تربیت۔ جی، یا مشکل لوگوں سے نمٹنے کی تربیت۔ انتخاب ہمارا ہے۔ اس جذبات پر قابو پانے کی ایک اور دلچسپ مثال خلابازوں کی تربیت کی ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ انہیں جو سب سے اہم چیز سکھائی جاتی تھی وہ تھی گھبرانا نہیں ہے۔ صحیح۔ جان گلین، جو خلا میں زمین کے گرد چکر لگانے والے پہلے امریکی تھے، نے تقریباً 1 دن خلا میں گزارا، اور اس دوران ان کے دل کی دھڑکن 100 فی منٹ سے بھی کم رہی۔ یہ تو غیر معمولی ذہنی سکون ہے۔ اور قدیم یونانیوں کے پاس اس کے لیے ایک خاص لفظ تھا، ایپتھیا۔
ایپتھیا؟ جی، جس کا مطلب ہے عقلی سکون۔ اس کا مقصد بے حس ہونا نہیں، بلکہ تباہ کن جذبات جیسے غصہ، خوف اور گھبراہٹ ان سے بچنا ہے۔ یہ آج کل بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ، خاص طور پر جب ہمیں سوشل میڈیا پر ہر منٹ کوئی بری خبر نظر آتی ہے۔ ایپتھیا کا مطلب ہے کہ اپنے ذہنی سکون کو بیرونی واقعات کا غلام نہ بننے دیا جائے۔ خود سے بس یہ سوال پوچھیں، کیا پریشان ہونے سے مجھے اس مسئلے کا کوئی نیا حل مل جائے گا؟ اور جواب ہمیشہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ نہیں۔ تو اپنے نقطۂ نظر پر قابو پانا پہلا قدم ہے، لیکن صرف سوچ بدلنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کسی نہ کسی وقت تو آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمیں کتاب کے دوسرے حصے یعنی عمل کی طرف لاتا ہے۔ جی، ایکشن۔ اور یہاں ڈیموستھینز کی کہانی تو کمال ہے۔ میرا مطلب ہے وہ شخص جو پیدائشی طور پر کمزور تھا، بولنے میں لکنت تھی اور اس کے رشتہ داروں نے اس کی وراثت بھی ہڑپ کر لی تھی۔ اس کے پاس تو مایوس ہونے کی ہر وجہ تھی۔ بالکل، لیکن اس نے اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنایا۔ اس نے عمل کا راستہ چنا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ایک عظیم مقرر بننا ہے تاکہ وہ عدالت میں اپنا مقدمہ لڑ سکے۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ منہ میں کنکریاں ڈال کر تقریر کی مشق کرتا تھا تاکہ اس کی زبان صاف ہو۔ وہ سمندر کے شور کے سامنے کھڑے ہو کر بولتا تھا تاکہ وہ بھیڑ کے شور میں بولنا سیکھ سکے۔ اور وہ آدھا سر منڈوانے والی بات؟ جی، اور سب سے عجیب بات، وہ اپنا آدھا سر منڈوا لیتا تھا تاکہ وہ باہر جانے کی شرمندگی سے بچ کر گھر پر پڑھائی پر توجہ دے سکے۔ اس کے لیے سب کچھ عمل تھا، عمل، عمل اور عمل۔ یہ تو انتہا کی ضد اور عزم ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ شروعات کرنا سب سے اہم ہے، چاہے پہلا قدم کتنا ہی چھوٹا یا عجیب کیوں نہ ہو۔ صحیح عمل ہی حل ہے، اور یہ کوئی بھی عمل نہیں بلکہ ایک بامقصد، مستقل اور تخلیقی عمل ہے۔ اس کی بنیاد شروعات کرنے پر ہے۔ امیلیا ایئرہارٹ کی مثال بھی یہی سکھاتی ہے۔ جب انہیں پہلی بار بحر اوقیانوس پار کرنے والے جہاز میں سفر کی پیشکش ہوئی تو وہ صرف ایک مسافر تھیں۔ انہیں جہاز اڑانے کی اجازت نہیں تھی؟ جی نہیں، بس لاگ بک رکھنی تھی۔ یہ ان جیسی پائلٹ کے لیے توہین آمیز ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اسے قبول کیا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ ایک شروعات ہے۔ ایک بار جب رفتار بن گئی تو وہ دنیا کی عظیم ترین ہواباز بن گئیں۔ یعنی بعض اوقات آپ کو اپنا غرور ایک طرف رکھ کر بس کھیل میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر آپ کے ابتدائی اقدامات ناکام ہو جائیں اور اس کے بعد والے بھی؟ یہیں پر ثابت قدمی کا کردار آتا ہے۔ امریکی خانہ جنگی کے جنرل یولیسس ایس گرانٹ کی مثال لیں۔ وکسبرگ شہر پر قبضہ کرنا جنگ جیتنے کے لیے بہت ضروری تھا، لیکن وہ شہر ایک ناقابل تسخیر قلعہ تھا۔ اچھا۔ گرانٹ نے ہر روایتی طریقہ آزمایا، سیدھا حملہ، نہر کھودنا، محاصرہ کرنا، سب ناکام رہا۔ سب ناکام؟ جی، ان کے اپنے جنرل کہنے لگے کہ یہ ناممکن ہے، ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، لیکن گرانٹ ڈٹے رہے۔ آخرکار مہینوں کی ناکامی کے بعد انہوں نے ایک انتہائی غیر روایتی اور خطرناک منصوبہ بنایا اور وہ کامیاب رہے۔ بالکل اسی طرح جیسے تھامس ایڈیسن نے لائٹ بلب کے لیے 6000 مختلف فلامنٹ آزمائے۔ 6000! یہ ثابت قدمی ہے۔ عمل کا ایک اور پہلو جو مجھے بہت دلچسپ لگا وہ دی پروسیس کا تصور ہے، جسے مشہور فٹ بال کوچ نک سیبل استعمال کرتے ہیں۔ جی، دی پروسیس۔ ان کا فلسفہ ہے کہ بڑی جیت یا چیمپئن شپ کے بارے میں مت سوچو، بس اس لمحے میں جو کام تمہارے سامنے ہے اس پر پوری توجہ دو۔ اس ڈرل میں کیا کرنا ہے، اس کھیل میں کیا کرنا ہے، بس یہ سوچو۔ یہ بات مجھے کھیلوں کے علاوہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی بہت مفید لگتی ہے۔ جب کوئی بہت بڑا پروجیکٹ سامنے ہو تو انسان گھبرا جاتا ہے، لیکن اگر صرف یہ سوچیں کہ آج بس یہ ایک کام کرنا ہے تو چیزیں قابل انتظام لگنے لگتی ہیں۔ یہ تصور عملیت پسندی سے جڑا ہوا ہے، یعنی جو کام کرتا ہے وہی صحیح ہے۔ کتاب میں پھلوں کے تاجر سیموئل زیمورے کی کہانی ہے۔ اچھا۔ انہیں کیلے اگانے کے لیے زمین چاہیے تھی۔ ایک زمین پر 2 لوگوں کا دعویٰ تھا اور وہ قانونی جنگ لڑ رہے تھے۔ زیمورے نے وکیلوں اور عدالتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے چپکے سے جا کر دونوں دعوے داروں سے وہ زمین خرید لی۔ مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ مسئلہ حل، مقصد پورا ہو گیا، چاہے طریقہ غیر روایتی تھا۔ لیکن اس سوچ میں ایک خطرہ بھی تو ہے کہ مقصد ذرائع کو جائز قرار دیتا ہے والی سوچ پیدا ہو جائے۔ کیا کتاب اس اخلاقی پہلو پر بات کرتی ہے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، کتاب کا زور تخلیقی اور غیر روایتی سوچ پر ہے۔
یہ غیر ضروری اصولوں کو توڑنے کی بات کرتی ہے، اخلاقی اصولوں کو نہیں۔ زیمورے نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اس نے بس ایک پیچیدہ مسئلے کا سیدھا حل نکالا۔ صحیح۔ پروسیس پر توجہ دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ صحیح کام صحیح طریقے سے کریں، بار بار، اور نتائج خود بخود آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے نقطہ نظر پر قابو پا لیا اور ہم صحیح سمت میں عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے قابو سے بالکل باہر ہوتی ہیں۔ کوئی بیماری، کوئی حادثہ یا کسی عزیز کی موت، تب کیا؟ یہ ہمیں کتاب کے تیسرے اور آخری اصول یعنی قوت ارادی یا ول کی طرف لاتا ہے۔ جی۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال شاید ابراہم لنکن ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی اس کیفیت کا شکار رہے جسے اس دور میں میلنکلی کہا جاتا تھا۔ آج ہم اسے شدید ڈپریشن کہیں گے۔ بالکل، لنکن کی زندگی ذاتی سانحات سے بھری پڑی تھی، لیکن ان کی اسی تکلیف نے ان کی قوت ارادی، صبر اور ہمدردی کو مضبوط کیا۔ یہی خوبیاں تھیں جو انہیں خانہ جنگی جیسے مشکل ترین وقت میں ملک کی قیادت کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ ان کا شدید تجربہ ان کی تیاری بن گیا۔ تو ان کی کمزوری ہی ان کی طاقت بن گئی؟ ایک طرح سے جی۔ قوت ارادہ دراصل دل اور روح کا نظم و ضبط ہے۔ یہ ان چیزوں کو برداشت کرنے کی طاقت ہے جنہیں ہم بدل نہیں سکتے، اور ان میں کوئی معنی تلاش کرنے کی کوشش ہے۔ اس قوت ارادی کو بنانے کے لیے کتاب میں اندرونی قلعہ یا انر سٹیڈل تعمیر کرنے کا ذکر ہے۔ جی۔ تھیوڈور روزویلٹ بچپن میں دمہ کے شدید مریض تھے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ انہیں پرسکون زندگی گزارنی ہوگی، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا، میں اپنا جسم خود بناؤں گا۔ انہوں نے شدید جسمانی محنت کی، باکسنگ کی اور اپنے دمہ پر قابو پا لیا۔ یہ اچھے وقتوں کے لیے، برے وقتوں کے لیے کی جانے والی تیاری ہے۔ اور سٹوئک فلسفے میں اس تیاری کے لیے ایک خاص مشق تھی جسے وہ پری میڈیٹیشن ملورم کہتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی آسان زبان میں برائیوں پر پہلے سے غور کرنا۔ یہ منفی سوچنا نہیں، بلکہ حقیقت پسند ہونا ہے۔ اچھا۔ جدید کاروباری دنیا میں اسے پری مارٹم کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی بڑا پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے ٹیم بیٹھ کر یہ سوچتی ہے کہ یہ منصوبہ کن کن طریقوں سے ناکام ہو سکتا ہے، تاکہ آپ پہلے سے تیاری کر سکیں۔ بالکل، جیسا کہ فلسفر سینیکا نے لکھا، عقل مند شخص کے ساتھ کوئی بھی واقعہ اس کی توقع کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک طرح سے اسٹریٹجک مایوسی ہے تاکہ آپ زیادہ لچکدار اور پرامید بن سکیں۔ بالکل، آپ بدترین صورتحال کے لیے تیار رہتے ہیں تاکہ جب وہ آئے تو آپ گھبرائیں نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کریں۔ آپ اپنے اندرونی قلعے میں محفوظ رہتے ہیں۔ اور آخر میں جب حالات واقعی ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں تو تقدیر کو قبول کرنے کا فن اور امور فیتی یعنی تقدیر سے محبت کا تصور آتا ہے۔ جی۔ تھامس ایڈیسن کی مثال یہاں ذہن میں آتی ہے۔ ان کی پوری فیکٹری، ان کی زندگی بھر کی تحقیق جل کر راکھ ہو گئی۔ سب کچھ ختم۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کا رد عمل قابل یقین تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ اپنی ماں اور اس کی سہیلیوں کو بلا لاؤ، وہ اپنی زندگی میں ایسی آگ پھر کبھی نہیں دیکھیں گی۔ یہ ایمور فاتی کی بہترین مثال ہے۔ اس کا مطلب صرف تقدیر کو قبول کرنا نہیں بلکہ اس سے محبت کرنا ہے۔ اس سے محبت کرنا؟ جی، جو کچھ بھی ہو، اچھا یا برا، اسے گلے لگانا۔ یہ سوچنا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، اس کے بجائے یہ سوچنا کہ یہ میرے لیے ہوا ہے۔ ایڈیسن نے اگلے دن کہا، شکر ہے ہماری ساری غلطیاں جل گئیں، اب ہم نئے سرے سے شروعات کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کی۔ واہ! یہ ہر منفی واقعے میں بھی موقع اور یہاں تک کہ خوشی تلاش کرنے کا نام ہے۔ جو کرنا پڑ رہا ہے اسے اس سوچ میں بدلنا کہ یہ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تین اصول، ادراک یعنی چیزوں کو واضح اور معروضی طور پر دیکھنا، صحیح، عمل یعنی صحیح اور مستقل قدم اٹھانا، اور قوت ارادی یعنی جو ہمارے کنٹرول میں نہیں اسے برداشت کرنا اور قبول کرنا، یہ تینوں مل کر کسی بھی رکاوٹ کو راستے میں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ کتاب کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ جو چیز راستے میں کھڑی ہے وہی راستہ بن جاتی ہے۔ مارکس اوریلیس کی زندگی کی آخری مثال اس کو مکمل طور پر بیان کرتی ہے۔ ان کے سب سے قابل اعتماد جنرل کیسیس نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ ایک گہرا ذاتی اور سیاسی دھچکا تھا۔ اوریلیس بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسے رحم دلی اور معافی کا مظاہرہ کرنے کا ایک موقع بنایا۔ بالکل۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات،
یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ کی عظیم شخصیات مارکس اوریلیس سے لے کر ابراہم لنکن اور تھیوڈور روزویلٹ تک سب نے کسی نہ کسی شکل میں اس فلسفے پر عمل کیا۔ زندگی میں چیلنجز کبھی ختم نہیں ہوتے، ایک پہاڑ کے پیچھے ہمیشہ مزید پہاڑ ہوتے ہیں۔ یہ فلسفہ رکاوٹوں سے پاک منزل تک پہنچنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس سفر کے دوران اپنی شخصیت کو تعمیر کرنے کے بارے میں ہے، جو ہر آنے والے چیلنج کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کر سکے۔ تو اصل مقصد رکاوٹوں کو ختم کرنا نہیں، نہیں، بلکہ وہ انسان بننا ہے جو ان پر قابو پا سکے۔